ابو العطیہ کے ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ کتنے ہی نامساعد حالات تمہیں گھیر لیتے ہیں جن کو تم پسند نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے ان میں خیر رکھا ہوتا ہے۔ کتنی ہی مرتبہ ہم موت سے ڈرتے ہیں لیکن موت نہیں آتی۔ کتنی ہی بار ہم سمجھتے ہیں بس اب خاتمہ ہوا چاہتا ہے، لیکن وہ اودہ جدیدہ قوت اور استمرار ثابت ہوتی ہے۔ کتنی ہی بار ہمارے راستے بند اور رسیاں کٹ جاتی ہیں، آفاق تاریک ہو جاتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ فتح و نصرت، اچھی خبر اور بشارت آ جاتی ہے۔ کہہ دو اللہ ہی ہے جو تم کو ہر ایک کرب و بلا سے نجات دیتا ہے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 64۔ کتنی ہی بار ہمارے سامنے ہماری دنیا تاریک ہو گئی، ہمارے نفس اور دنیا اپنی وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ ہو گئی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ خیر کثیر، آسانی اور تائید حاصل ہوئی۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو اس کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 17۔ جو جانتا ہے کہ اللہ اس کے معاملہ پر غالب ہے، وہ کسی دوسرے سے نہیں ڈر سکتا۔ جو یہ جان لے کہ ہر ایک اللہ سے کم تر ہے، تو کون کسی سے ڈرا سکتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے غیر سے کیوں ڈرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 175۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی عزت ہے، اللہ، اس کا رسول اور مومنین ہی معزز ہے۔ اس نے فرمایا، ہمارے ہی لشکر غالب ہے، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور اہل ایمان کی دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے، میری عزت و جلال کی قسم، مجھ سے کسی بندے نے پناہ لی اور آسمان و زمین اس کے خلاف ہو گئے تو بھی میں اس کے لیے خلاصی اور کشادگی پیدا کر دوں گا۔ میرے جلال و عزت کی قسم، کسی بندے نے میرے غیر کی پناہ لی تو میں اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکا دوں گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے بوجھ اٹھا لیے جاتے ہیں، خطرناک معاملے برداشت ہو جاتے ہیں اور اچھے حالات پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اے اللہ کے بندے، اسے لازم پکڑ لے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، خوش بختی کی ایک دفعہ ہے، آرام و راحت اور انشراح صدر کے راستوں میں سے ہے۔ استغفار سے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے اوپر مسئلہ بند ہو جاتا ہے، میں 1000 بار یا اس سے زیادہ یا کم استغفار پڑھتا ہوں تو اللہ اس مسئلہ کو میرے لیے کھول دیتا ہے۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے استغفار کرو، بلا شبہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ آرام کے اسباب میں سے اللہ سے استغفار بھی ایک ہے۔ بہت سی مشکلات فائدہ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ خیر ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ معصیت بھی مسند میں وارد ہے، اللہ بندے کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کہا گیا، کیا معصیت بھی؟ فرمایا، ہاں، اگر اس کے ساتھ توبہ اور ندامت ہو، استغفار اور انکسار ہو۔ اگر یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر رہے تھے آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے دعا کرتے تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64۔ ابو تمام نے خوشی اور نحوست کے دنوں کے بارے میں کہا، کچھ دن خوشی کے اور مسرت کے گزرے لیکن وہ سب سے مختصر تھے، پھر ان کے بعد ایام ہجر آئے جو اتنے دراز لگتے تھے جیسے ایک دن سال بھر کا ہو، پھر یہ اور وہ سب دن گزر گئے گویا کہ خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ یہ ایام ہیں جن کو ہم لوگوں کے مابین الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 140۔ گویا کہ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ بس ایک شام یا صبح ٹھہرے تھے۔ سورہ نمبر 79 آیت نمبر 46۔
مجھے تاریخ کے بڑے لوگوں پر حیرت ہے کہ وہ مصائب کا ایسے استقبال کرتے تھے جیسے وہ بارش کی بوندیں یا شبنم کے قطرے ہیں۔ ان میں بھی سب سے آگے سید الخلائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو غار میں اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ گھبراؤ نہیں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہجرت کے راستے میں جب کہ اپنا گھر چھوٹ گیا تھا، لوگ تعاقب میں تھے۔ اس پر بھی عالم یہ تھا کہ سراقہ کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جانے کی بشارت دے رہے تھے۔ شاعر نے کہا، غار کے اندر غیب کی طرف سے وہ بشارت آئی کہ اس نے دنیا کے لیے سربستہ راز کھول دیے۔ بدر کے معرکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے میدان کارزار میں یہ آیت پڑھتے ہوئے آتے ہیں کہ جلد ہی یہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ جائیں گے۔ میدان احد میں زخمی ہونے اور قتل کی خبر اڑ جانے کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرماتے ہیں، میرے پیچھے صف بندی کرو تاکہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں۔ یہ نبوی شجاعت تھی جو سریہ کو چھوڑ ہی تھی، نبوی ارادہ تھا جو پہاڑوں کو ہلا ڈالتا تھا۔ قیس بن عاصم المنقری عرب کے حلیم لوگوں میں تھے۔ ایک دن بیٹھے لوگوں سے کوئی قصہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، ابھی ابھی آپ کے بیٹے کو فلاں نے قتل کر دیا۔ انہوں نے نہ اپنا حلقہ توڑا نہ قصہ ختم کیا۔ بات پوری ہو جانے کے بعد کہا، بیٹے کو غسل دو، تکفین کرو، پھر نماز کے لیے مجھے بتانا۔ یہ لوگ خوشحالی و تنگی ہر حال میں صبر کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، بن ابی جہل کو سکرات موت میں پانی دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں، پہلے فلاں بھائی کو پانی دو، یعنی حارث بن ہشام کو۔ اس طرح یکے بعد دیگرے ان لوگوں کے پاس پانی لے جایا گیا، حتیٰ کہ سب کی روح پرواز کر گئی۔ بقول شاعر، جب ان کا قتل ہوا تو اپنے خون سے اپنی بزرگی کی آبیاری کی، شہادت ان کی قدیم آرزو تھی۔ ایک اور شاعر نے یوں کہا ہے، دنیا کا بڑا آدمی تو وہ ہے جو دنیا میں کسی آدمی پر منحصر نہ رہے۔ لوگ آپ کے لیے خطرہ مول نہیں لیں گے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو یہ سمجھے کہ لوگ اس کے حق میں نہ ہوں گے، مخالفت کریں گے، چنانچہ وہ ایسا کوئی موقف نہیں اپناتا، کوئی فیصلہ نہیں کرتا جس میں لوگوں پر مطلقاً بھروسہ کر لے۔ دوسرے کا ساتھ دینے کے سلسلے میں لوگوں کی اپنی حد ہوتی ہے، بس اسی حد تک وہ قربانی دے سکتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، انہیں ناحق قتل کر دیا جاتا ہے۔ امت چوں بھی نہیں کرتی، بلکہ جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ انہیں ذبح کر کے تکبیر و تحلیل کر رہے ہیں، گویا بہت عظیم فتح حاصل کر لی ہو۔ اس بارے میں شاعر کہتا ہے، بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ، یہ تیرا سر لے آئے اچھل کود کرتے ہوئے، آپ کے قتل پر تکبیر کے نعرے لگا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو تکبیر و تحلیل کا ہی خون کر دیا ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جیل لے جایا جاتا ہے، کوڑوں کی زبردست مار ماری جاتی ہے کہ آدھ-مرے ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو قید کر دیا جاتا ہے، گدھے پر بٹھا کر ان کو مصر لے جایا جاتا ہے، لیکن لوگوں کا وہ زبردست مجمع نہیں لگتا جو ان کی وفات کے وقت جمع ہوتا ہے۔ وجہ یہی تھی کہ لوگ ایک حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ لوگ نہ اپنے نفع نقصان پر قادر ہیں اور نہ حشر پر۔ اے نبی، تمہیں اللہ اور اہل ایمان کافی ہیں۔ اس حی و قیوم پر بھروسہ کرو جسے موت نہیں آتی، یہ سب اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ بقول شاعر، اللہ کی رسی کو ہاتھ میں پکڑ لو، وہی بہترین سہارا ہے، جب سارے سہارے ساتھ چھوڑ دیں۔
مال کے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرو۔ ایک عربی شاعر کے قول کا مفہوم ہے کہ مال جمع کرو، مال سے عزت ملتی ہے، مال ہو تو تمہیں ددیال و نہال کی محتاجی نہ رہے گی۔ وہ فلسفہ جو اس کا قائل ہے کہ مال کو اسراف میں اڑا دیا جائے، فضول خرچی کی جائے یا مال سرے سے جمع ہی نہ کیا جائے، صحیح نہیں، بلکہ یہ ہندو جوگیوں اور جاہل صوفیوں کی خرافات ہے۔ اسلام کی دعوت تو یہ ہے کہ کمائی بھی پاکیزہ ہو، مال بھی پاک ہو اور اسے صحیح راستے میں خرچ کیا جائے تاکہ بندے کو مال سے عزت ملے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا مال اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہو تو کیا خوب بات ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ کثرت سے قرض لینے اور مار ڈالنے والی غربت سے تفکرات، بے چینی اور غم پیدا ہوتا ہے۔ کیا تمہیں انتظار ہے کہ سرکشی میں ڈالنے والی مالداری یا بلا دینے والی محتاجی کا؟ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور فقر دونوں سے پناہ مانگی اور فرمایا کہ فقر کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ آپ کے یہ فرمان اس روایت سے متعارض نہیں جو ابن ماجہ کے روایت کردہ ہے کہ فرمایا، دنیا سے زہد برتو، اللہ تم سے محبت کرے گا، لوگوں کے مال سے بے رغبتی برتو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اگرچہ یہ حدیث کمزور ہے، البتہ معنی صحیح ہے کہ تمہارے پاس بقدر کفاف مال ہونا چاہیے، اتنا ہو کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آدمی شریفانہ باوقار زندگی گزارے۔ جو آدمی مستغنی ہوگا اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ بقول شاعر، میں ہاتھ اس مالک کے آگے ہی پھیلاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں درہم و دینار کی فرمائش نہیں کرتا۔ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ اگر تم اپنے وارثوں کو ثروت مند چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں لوگوں کا محتاج بنا کر چھوڑ دو۔ بقول شاعر، مال کے ذریعے میں لوگوں کے وہ حقوق ادا کرتا ہوں جن کی حق تلفی لوگ کرتے ہیں، جتنی بھی میری استطاعت ہے۔ ایک نے عزت نفس کے سلسلے میں کہا ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں کہوں لو، اور سب سے خراب بات نہیں اور اگر مگر ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ نہ مانگنے والوں کی تعریف میں فرمایا، وہ عفت برتتے ہیں اور اس وجہ سے لوگ انہیں مالدار سمجھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی چمچہ گیری کر کے ان سے روزی یا مال مت مانگو۔ روزی، عمر اور افزائش کی ضمانت اللہ نے لی ہے۔ ایمان کی عزت سینہ چوڑا کرتی ہے۔ اہل ایمان شرفاء ہوتے ہیں، انہیں عزت ملتی ہے، ان کے سر بلند اور ان کی ناک اونچی ہوتی ہے۔ فرمایا گیا، لوگ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ ابن الوردی نے کہا، میں ان ہاتھوں کو بوسہ دینے کی رغبت بالکل نہیں رکھتا جن کا کاٹ دینا میرے نزدیک بوسہ سے اچھا ہے۔ اگر کوئی مجھے نوازے تو میں ان کا غلام بن جاؤں، اگر ایسا نہیں تو پھر مجھے شرمندگی ہی ہوگی۔ غیر اللہ سے تعلق نہ رکھے۔ جب اللہ ہی مارنے جلانے والا اور روزی دینے والا ہے تو پھر لوگوں سے کیا خوف اور کیا ڈر ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں سے تعلق، ان کی رضا جوئی اور تقرب کی کوشش، ان کی تعریف اور یہ اندیشہ کہ ان کی مذمت کی تو نقصان ہوگا، ان چیزوں سے نہ صرف یہ کہ رنج و غم پیدا ہوتے ہیں بلکہ یہ توحید کی کمزوری کی بھی دلیل ہے۔ بقول شاعر، زندگی کڑوی ہو لیکن کاش تم میٹھے رہو۔ زندگی کڑوی ہو لیکن کاش تم میٹھے رہو۔ لوگ چاہے ناراض ہو تم پر راضی رہو۔ اگر تمہاری سچی محبت حاصل ہے تو سب آسان ہے۔ زمین پر جو کچھ ہے سب مٹی کا ہی تو ہے۔ انشراح صدر کے اسباب۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے شرح صدر کرنے والی کئی چیزیں بتائی ہیں۔ ان میں اہم ترین توحید ہے۔ جتنا صاف ستھرا عقیدہ توحید ہوگا اتنا ہی سینہ کشادہ ہوگا، جس کی وسعت دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہوگی۔ مشرک و ملحد کی کیا زندگی! اللہ فرماتا ہے،
جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کی زندگی تنگ ہوگی، قیامت میں ہم انہیں اندھا اٹھائیں گے۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124۔ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125۔ اور فرمائے وہ شخص جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے۔ سورہ نمبر 39 آیت نمبر 22۔ اللہ نے دشمنوں کو ضیق صدر، رعب و خوف اور قلق و اضطراب کی دھمکیاں دی ہیں۔ کافروں کے دل میں ہم عنقریب رعب ڈال دیں گے ان کے شرک باللہ کی پاداش میں جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تباہی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے محروم ہے۔ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینہ میں تنگی ڈال دیتا ہے گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125۔ انشراح صدر کے اسباب میں نفع بخش علم بھی ہے۔ علم والے سب سے زیادہ شرح صدر کے حامل سب سے زیادہ خوش اور مسرور ہوا کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس میراث نبوت محمدی ہوتی ہے۔ اللہ نے تمہیں وہ سکھایا جو تم جانتے نہ تھے، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ انہی چیزوں میں سے عمل صالح بھی ہے کیونکہ نیکی سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرہ میں نورانیت، رزق میں وسعت اور مخلوق کے دلوں میں محبت ہوتی ہے۔ ہم ان کو پلاتے ٹھنڈا میٹھا پانی۔ انہی اسباب میں سے شجاعت بھی ہے۔ شجاع کا دل بڑا، سینہ چوڑا ہوتا ہے، اس کے پاس قوت ہوتی ہے کیونکہ اس کا مرجع رحمان ہوتا ہے، لہٰذا نہ حادثات زمانہ اس پر اثر انداز ہوتے، نہ بونچ چال اسے ہلا مارتے اور نہ تکلیفیں اسے گراں گزرتی ہیں۔ بقول شاعر: اس نے موت کے سرخ کپڑے پہن لیے تو اس کی رات ہری اور ریشمی بن گئی، وہ نہیں مرا جب تک کہ اس کی تلوار کی دھار کند نہ پڑ گئی جو کہ خون سے سرخ نیزوں کو توڑ دیا کرتی تھی۔ انہی اسباب میں سے معاصی سے بچنا بھی ہے کیونکہ معصیت سے دل میلا ہوتا، سینہ میں وحشت بیٹھتی اور ظلمت چھا جاتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے: میری رائے میں گناہ دل کو مار دیتے ہیں اور گناہ کرتے چلے جانے سے ذلت نصیب ہوتی ہے۔ انہی میں یہ ہے کہ مباحات کی کثرت سے بھی اجتناب ہو، مثلاً کھانا پینا، بات چیت، نیند اور میل جول کم ہو۔ فرمایا: وہ جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، جو بھی بات آدمی کرتا ہے اسے ایک مستعد نگران اچک لیتا ہے، اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ شاعر نے کہا: بھائی تم بہت سوتے ہو، کیا نہیں معلوم کہ زندگی کے بعد ایک بہت لمبی و دراز نیند سونا ہے؟ خلق و تدبیر کے امور فیصل ہو چکے ہیں، جو بھی حرکت ہوتی ہے، پتہ کھڑکتا ہے، اور وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ تو رنج و فکر کس بات پر؟ حدیث میں ہے کہ اللہ نے مخلوق کی تقدیر آفرینش عالم سے 50 سال پہلے لکھ دی تھی۔ متنبی کہتا ہے: چھوٹے آدمی کی نظر میں چھوٹے امور ہی بڑے ہوتے ہیں جبکہ بڑا آدمی بڑے امور کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے۔ آزادی کا مزہ لطیف ہے۔ شیخ راشد اپنی کتاب المسار میں کہتے ہیں: جس آدمی کے پاس 360 روٹیاں، زیتون کا گڑھا اور 1600 کھجوریں ہوں اسے کوئی غلام نہیں بنا سکتا۔ سلف میں ایک نے کہا: جو پانی اور سوکھی روٹی پر اکتفا کر لے وہ اللہ کے علاوہ کسی کا غلام نہیں ہو سکتا، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جسے جتایا جائے۔ ایک شاعر کے قول کا مفہوم ہے: میں نے اپنے حرص و آز کی پیروی کی جس نے مجھے غلام بنا دیا۔ اگر میں نے قناعت سے کام
دیا ہوتا تو میں آج آزاد ہوتا۔ جو لوگ مال جمع کر کے یا منصب اور نوکری کے ذریعے خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ تو در حقیقت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ انہیں صرف رنج و تفرقات کی شکل میں ملے گا۔ تم ہمارے پاس تنہا تنہا آتے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تمہیں جو کچھ ہم نے دیا اسے پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 94۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ سورہ نمبر 87 آیت نمبر 16۔